بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی، باب 99۔ جب بت منہ کے بل گرنے لگے۔ آخر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عباس، ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ اور صبح انہیں میرے پاس لے آنا۔ صبح کو اذان ہوئی تو لوگ تیزی سے نماز کے لیے لپکنے لگے۔ ابو سفیان لشکر میں یہ ہلچل دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے حضرت عباس سے پوچھا، ابو الفضل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عباس نے بتایا، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان دراصل اس خیال سے گھبرائے تھے کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی حکم نہ دیا گیا ہو۔ پھر انہوں نے دیکھا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی جمع کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول رکوع کرتے ہیں تو سب لوگ بھی آپ کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، اور آپ سجدہ کرتے ہیں تو لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے حضرت عباس سے کہا، اے عباس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی حکم دیتے ہیں لوگ فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ جواب میں حضرت عباس بولے، ہاں، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کھانے پینے سے روک دیں تو یہ اس پر بھی عمل کریں گے۔ اس پر ابو سفیان بولے، میں نے زندگی میں ان جیسا بادشاہ نہیں دیکھا، نہ کسریٰ ایسا ہے، نہ قیصر، اور نہ بنی الظفر کا بادشاہ۔ یہ سن کر حضرت عباس نے فرمایا، یہ بادشاہت نہیں، نبوت ہے۔ پھر حضرت عباس انہیں لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا، ابو سفیان، افسوس ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو۔ ابو سفیان فوراً بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے ساتھ بدلیل بالوقرہ اور حکیم بن حزم بھی ایمان لے آئے۔ یہ لوگ واپس نہیں گئے تھے، کہیں رک کر حالات کا انتظار کرنے لگے تھے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں ایمان اور جاں بخشی کا اعلان کرا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جس نے ہاتھ روک لیا یعنی ہتھیار نہ اٹھایا اسے امان ہے، اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے امان ہے، اور جو شخص تمہارے گھر میں آ جائے گا اسے بھی امان ہے، اور جو شخص حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے۔ ساتھ ہی آپ نے ابو ردیحہ کو ایک پرچم دے کر فرمایا، جو شخص ابو ردیحہ کے پرچم کے نیچے آ جائے گا اسے بھی امان ہے۔ پھر آپ نے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کے بارے میں ہدایت فرمائی، ان تینوں کو وادی کے تنگ حصے کے پاس روک لو تاکہ جب اللہ کا لشکر وہاں سے گزرے تو وہ اس کو اچھی طرح دیکھ کر سیکھیں۔ حضرت عباس نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح تمام قبائل حضرت سفیان کے سامنے سے گزرے۔ جو قبیلہ بھی ان کے سامنے سے گزرتا 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کرتا۔ اس عظیم لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان بول اٹھے، اللہ کی قسم ابو الفضل، آج تمہارے بھتیجے کی مملکت بہت زبردست ہو چکی ہے۔ جواب میں حضرت عباس نے فرمایا، یہ سلطنت اور حکومت نہیں بلکہ نبوت اور رسالت ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے قریب پہنچے تو ابو سفیان نے بلند آواز میں کہا، اے گروہ قریش، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عظیم الشان لشکر لے کر تمہارے سروں پر پہنچ گئے ہیں، اس لیے اب جو میرے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہوگی۔ یہ سن کر قریش کہنے لگے، کیا تمہارا گھر ہم سب کے لیے کافی ہو جائے گا؟ ابو سفیان نے جواب دیا، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے، اور جو حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امان ہے، اور جو ہتھیار ڈال دے گا اسے بھی امان ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ دوڑ پڑے اور جس پناہ کی جو جگہ بھی مل سکی وہاں جا گھسے۔ اس طرح مکہ معظمہ جنگ کے بغیر فتح ہوا۔ یہ تاریخ انسانیت کا منفرد واقعہ ہے کہ ایک مغلوب قوم بغیر کشت و خون کے اپنے جانی دشمنوں پر غالب آ گئی اور اس نے کوئی انتقام نہ لیا ہو۔ اس عام معافی کے اعلان کے باوجود
11 آدمی ایسے تھے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑ کر کھڑا ہو جائے اسے بھی قتل کیا جائے۔ ان میں عبداللہ بن ابی سرخ بھی تھے، یہ حضرت عثمان کے رضائی بھائی تھے، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اس لیے قتل نہیں کیے گئے۔ دوسرے اکرمہ بن ابو جہل تھے، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، غرض ان 11 میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے اس لیے قتل ہونے سے بچ گئے۔ اس روز کچھ مشرکوں نے مقابلہ کرنے کی بھی ٹھانی، ان میں صوفان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمرو شامل تھے۔ یہ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خندمہ کے مقام پر جمع ہوئے۔ خندمہ مکہ معظمہ کا ایک پہاڑ ہے۔ ان لوگوں کے مقابلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ اس مقابلے میں 28 کے قریب مشرک مارے گئے، باقی بھاگ نکلے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی چادر کا ایک پلہ سر پر لپیٹے رکھا تھا اور عاجزی اور انکساری سے سر کو کھجاوے پر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، زندگی اور عیش صرف آخرت کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدح کے مقام سے مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ مقام مکہ کی ولائی سمت میں ہے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل بھی فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیبی ابی طالب کے مقام پر قیام فرمایا۔ یہ وہی گھاٹی تھی جس میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک رہنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ 3 سال مسلمانوں کے لیے انتہائی دکھ اور درد کے سال تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے اور مکہ کے مکانات پر نظر پڑی تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن داخل ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تھی وہ بھی پیر ہی کا دن تھا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے۔ ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی کعبے کے ساتھ طواف کیے۔ حضرت محمد بن مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھے۔ ان چکروں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کا استلام کیا، یعنی بوسہ دینے کا اشارہ کیا۔ اس وقت کعبے میں 360 بت تھے۔ عرب کے ہر قبیلے کا بت الگ الگ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت ایک لکڑی تھی جس سے ہر بت کو ہلاتے چلے گئے، بت منہ کے بل گرتے چلے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 تلاوت فرما رہے تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حق آیا ہے اور باطل گزر گیا، اور واقعی باطل چیز کو تو یوں ہی آنی جانی ہے۔ طواف کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حبل بت کے پاس پہنچے۔ قریش کو اس بت پر بہت فخر تھا، وہ اس کی عبادت بہت فخر سے کیا کرتے تھے۔ یہ قریش کے سب سے بڑے بتوں میں سے ایک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی اس بت کی آنکھوں پر ماری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت زبیر بن عوام نے حضرت ابو سفیان سے کہا، اے ابو سفیان، ہبل توڑ دیا گیا، تم اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت ابو سفیان بولے، اے ابن عوام، اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر پہنچے۔ اس وقت یہ مقام خانہ کعبہ سے ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور چھت پر بنی خزاع کا جو بت ہے اس پر چوٹ مارو۔ حضرت علی نے حکم کی تعمیل کی اور چھت پر چڑھ کر بت کو ضرب لگائی۔ یہ آہنی سلاخوں سے نصب کیا گیا تھا، آخر اکھڑ گیا۔ حضرت علی نے اس کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، بلال، عثمان بن ابی طلحہ سے کعبے کی چابیاں لے آؤ۔